فرمائیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جشن ولادت پاک نہیں منانا چاہیے یا نعت خوانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ٹھیک ہے۔ ایسا صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا۔ پلیز یہ تفصیل سے بتا دیں، ٹھیک جبکہ ہے۔ اور میرا کچھ ماننا کچھ اور ہے۔ نہ کرو، نعت باقاعدہ نعت خوانی وغیرہ نہ کرو کیونکہ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا تھا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا جس چیز سے بھی دنیاوی نفع اخروی نفع حاصل کرنا چاہیں اس آیت کی روشنی میں کر سکتے ہیں، ہمارے لیے طیب ہے، حلال ہے۔ اب اس سے وہی چیزیں باہر ہوں گی جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی ممانعت آئے گی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص شراب کی بوتل لیتا ہے اور یہی آیت پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ جو کچھ زمین پہ سب تمہارے لیے حلال ہے، تو اس لیے پھر یہ بوتل شراب پینا بھی جائز ہوگا۔ ہم کہیں گے نہیں، یہ آیت اپنی جگہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا۔ دیکھو یہ آیت اجتنبوا کا قول ہے، لہذا شراب حرام ہے۔ کوئی کہے میں سور کھاؤں، ہم کہیں گے نہیں، اس آیت کے تحت آپ سور نہیں کھا سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سور کی ممانعت فرما دی ہے۔ گویا کہ جس چیز کے بارے میں قرآن و حدیث میں ممانعت آئے گی اس آیت کے عام حکم سے وہ چیز خارج ہوتی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل جواز کی دلیل دینا ضروری نہیں ہے، وہ تو آیت کہہ رہی ہے سب کچھ تمہارے لیے جائز ہے۔ اصل دلیل چاہیے حرمت کی، اصل دلیل چاہیے کسی چیز کو ناپاک اور نجس قرار دینے کی۔ لہٰذا اب یہ کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ اگر میلاد جائز نہیں ہے تو آپ قرآن یا حدیث سے کوئی دلیل پیش کریں، اگر نعت شریف پڑھنا جائز نہیں ہے نعت خوانی تو قرآن و حدیث میں دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا ہو میلاد مت کرو، کہیں اللہ نے فرمایا ہو نعت مت پڑھو، سرکار نے ایسا کیا ہو، صحابہ کرام نے منع کیا ہو، نہیں تو اس جواز والی آیت کے تحت یہ آئے گا اور سب جائز ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس صحابہ کرام نے کیا تو ہم کریں گے ورنہ نہیں۔ اب اپنے لباس دیکھ لیں، اپنے گھر کا اسٹائل دیکھ لیں، آج آپ کی شادی بیاہ کے معاملات دیکھ لیں، آپ تعلیم کا حصول دیکھ لیں، مسجد پہ گنبد و مینار دیکھ لیجئے، نماز کے مسجد میں جماعت کے اوقات دیکھ لیجئے، دارالعلوموں کا قیام، اس کے لیے سلیبس، اس کے لیے پھر امتحان کے اوقات، پھر اس کے بعد مختلف کتابیں رکھنا اور پڑھانا، پھر اس کے بعد دستار بندی، اس کے بعد سند دینا، کون سی ایسی چیزیں جو صحابہ کرام نے کی تھی۔ تو اگر ہم یہ قاعدہ قانون بنا لیں کہ جی وہاں کی گئی ہو تبھی جائز ہے ورنہ حرام ہے تو میرے پیارے بھائی زندگی کے کاروبار رک جائیں گے، یہ مطالبہ ہی بالکل غلط ہے۔ لہٰذا اصل چیز ہے ممانعت، اگر کہیں ممانعت ہے تو دکھائی جائے، نہیں ہے تو یہ اپنا اس کا حکم جواز ہے۔ اعتدال کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں شدت پسندی بہت زیادہ ہے، بغیر دلیل جانے اور بغیر مسئلے سمجھے ہوئے ایک دوسرے پہ فتوے لگتے ہیں، اس سے ماحول بہت زیادہ خراب نہ ملے۔ ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں، حتی الامکان جلدی جواب دینے کی کوشش کریں گے، دیر ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا، عذر سمجھ جائیے گا۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی